بہت سارے لوگ بسم اللہ کا عمل کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کو کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو بسم اللہ کا عمل کرتے ہیں مگر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے لیے میں ایک بسم اللہ کے عمل کی ترتیب بتا رہا ہوں، ان کو بسم اللہ کے عمل میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ان کو ملیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جادو، جنات، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، بلیک میجک کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت بھی رہے اور یہ نگیٹیوٹی کے اثرات بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اور جو لوگ روحانی سفر میں چل رہے ہیں، روحانیت کو حاصل کر رہے ہیں، روحانی طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو روحانیت ہے وہ ان سے مانوس ہو جائے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعمال میں نے مختلف بتائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بسم اللہ کے عمل کیے ہیں اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس کی برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ جو انسان بھی بسم اللہ کا عمل کرتا ہے، بسم اللہ کو پڑھتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، کاروباری ترقی ملتی ہے، جاب میں، بزنس میں اسے ترقی ملتی ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب کاروبار صحیح چلے گا تو انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں کوئی جائز حاجت ہے، کوئی جائز خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، وہ بھی بسم اللہ کا عمل کر کے دعا کریں۔ بسم اللہ کے عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں مرشد کامل کوئی نہیں ملے ہیں، یا کوئی اچھے روحانی استاد سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے روحانی استاد ان کو مل جائیں، یا جہاں پر بھی ان کا حصہ ہے روحانیت کا وہاں تک وہ پہنچ جائیں، اس کے لیے وہ آسانی چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر کے دعا کریں، ان کو ان کے جائز مقصد میں کامیابی ملے گی۔ روحانی سفر بھی آسان ہوگا، روحانی ترقی بھی ملے گی، روحانیت بھی پیدا ہوگی، اور بسم اللہ کی جو روحانیت ہے وہ بھی ان سے مانوس ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی عمل کرتے ہیں مگر ہماری روحانی طاقت میں اضافہ نہیں ہو رہا، ہمیں روحانیت حاصل نہیں ہو رہی، ہمارے روحانی سفر میں مشکلات ہیں۔ تو اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بسم اللہ کے عمل میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بغض، حسد، کینہ اور بری عادتوں سے آپ دور رہیں، ورنہ آپ کی روحانیت ضائع ہو جائے گی، آپ میں پیدا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ باوضو رہا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ روحانیت کو حاصل کر رہے ہیں، روحانی طاقت چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کے عمل کی تاثیر ان میں جلد سے جلد پیدا ہو، بسم اللہ کے عمل میں ان کو کامیابی ملے، تو ان کو میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی بسم اللہ کا عمل کریں تو اس کے بعد مراقبہ یا میڈیٹیشن ضرور کریں۔ مراقبہ اور میڈیٹیشن مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مختلف مقاصد کے لیے مراقبہ یا میڈیٹیشن کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف میڈیٹیشنس ہوتی ہیں۔ میں بے شمار مرتبہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور جو لوگ مجھ سے کنیکٹ ہیں میں ان کو یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ تو بسم اللہ کے عمل کے بعد بھی آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ اب جن لوگوں کو مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنا نہیں آتا ان کو میں آسان طریقہ بھی بتا دوں گا، اور بسم اللہ کا یہ جو عمل ہے اس کی جو خاص ترتیب میں بتا رہا ہوں، آپ نے اسی ترتیب سے ہی اس بسم اللہ کے عمل کو کرنا ہے۔ مراقبہ اور میڈیٹیشن ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے لیے کون سا مراقبہ بہتر ہے، آپ کو کون سا مراقبہ سوٹ کرے گا، کس مراقبے میں آپ کو جلدی ترقی مل جائے گی، کون سا مراقبہ ہے، وہ کون سی میڈیٹیشن ہے، اس کو بتانے کے لیے پوری ڈیٹیل کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھی لوگ مجھ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی روحانی کیفیات کو دیکھتا ہوں، ان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور ان کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے میں مختلف طرح کے بسم اللہ کے عمل بھی بتاتا ہوں، اور ان کے لیے جو مراقبہ بیسٹ ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، وہ مراقبے کا پورا طریقہ ان کو میں سکھا بھی دیتا ہوں۔ جو لوگ میرے انڈیویجول سیشنز کو جوائن کرتے ہیں، مجھ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، یا میں ان کی جب کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو یہ تمام چیزیں میں ڈسکس کرتا ہوں اور ان کو بتا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختلف اعمال میں بتا چکا ہوں، اس عمل کو بھی نوٹ کر لیں، اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل میں آپ نے سفید لباس کو اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کرنا ہے۔ بدنی حصار کیسے کیا جاتا ہے یہ میں اپنی مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اس عمل میں مناسب رہے گا کہ آپ تسبیح جا نماز ایک رکھیں اور کوشش کریں کہ سفید رنگ کا لباس پہن کر اس عمل کو کیا کریں۔ جب بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں، باوضو حالت میں بیٹھیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریے گا، اس کے بعد دعا کریے گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر بدنی حصار کرنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو، 3 مرتبہ سورہ قریش کو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے نام کے حرف کے مطابق پڑھیں گے آپ۔ مثلا میرا نام عاصم عنایت ہے تو میں صرف عاصم لوں گا، عاصم کے حرف دیکھوں گا کتنے ہیں، 4 ہیں، تو میں 400 مرتبہ بسم اللہ پڑھوں گا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے نام کے حرف کو نوٹ کرنا ہے اور اتنی 100 مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنا رخ شمال کی جانب کر لینا ہے۔ شمال کی جانب آپ کا رخ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنا ہے۔ اب جن لوگوں کو مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنا نہیں آتا
वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस मेडिटेशन और मुराकबे पर मौजूद हैं, जिनमें से एक वीडियो है जिसके थंबनेल पर लिखा हुआ है आइए मुराकबा सीखते हैं। आसिम इनायत ऑफिशियल चैनल पर आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो मुराकबे का तरीका बताया है ना, उस पर आपने अमल करना है, उस तरतीब से मुराकबा करना है, अपना रुख शुमाल की जानिब करके अमल पढ़ने के बाद। अच्छा, ये जब आप वीडियो देखेंगे ना इत्मीनान के साथ, तो आपको बेशुमार मालूमात मिलेंगी। और फिर इस वीडियो में मुराकबा करने से पहले मैंने रूहानी अमल भी बताए हैं, तो आपने फिर वो वाले रूहानी अमल नहीं करने हैं। आपको जो इस वक्त बिस्मिल्लाह का रूहानी अमल बता रहा हूँ, ये अमल करना है। सिर्फ मुराकबा या मेडिटेशन की नशिश जो है वो आपने उस तरतीब से करनी है जिस तरतीब से मेडिटेशन मुराकबा मैंने बताया है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। 15-20 मिनट का इब्तदाई तौर पर मुराकबा आप शुरू करेंगे, उसके बाद फिर अपना रुख किबले की जानिब कर लेंगे और फिर आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। इस अमल को कुछ अरसे पाबंदी के साथ करें, आप देखेंगे आप में रूहानियत भी पैदा होगी, रूहानी ताकत में भी इजाफा होगा। बिस्मिल्लाह की जो रूहानियत है वो भी आपसे मानूस होगी और आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे, दुनियावी मुश्किलात से भी निजात मिलेगी और जायज़ मकासद में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप ये अमल करेंगे और आपको अगर कोई रूहानी तौर पर कोई चीज़ महसूस हो या आपको ख्वाब आएँ या कोई रूहानी कैफ़ियत हो या कोई रूहानी इशारा आपको मिले, तो आपने इसका ज़िक्र आम लोगों में नहीं करना है। या तो आप अपने मुर्शिद कामिल से करें या फिर जो भी आपको इस अमल की इजाज़त दे रहा है, फिर आप उससे राब्ता करें। बिस्मिल्लाह का जब ये अमल करें तो अमल के शुरू में सदका दें, अमल के आखिर में भी सदका दें। और मुराकबा या मेडिटेशन में जो भी आपकी रूहानी कैफियत हो रही हैं उसका तस्करा हर किसी से ना करें, इस बात का ख्याल रखें। तो आप देखेंगे कि बिस्मिल्लाह के इस अमल में आपको बहुत जल्द कामयाबी मिलने लगेगी इंशाअल्लाह ताला। अब जो लोग और भी बिस्मिल्लाह के मुख्तलिफ रूहानी अमाल करना चाहते हैं या कोई ख़ास अमल किसी ख़ास मकसद के लिए करना चाहते हैं, तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के ज़रिए, ऑनलाइन सेशंस के ज़रिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के ज़रिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी तमाम तर तफसीलात को बताकर आप मुझसे बिस्मिल्लाह का कोई ख़ास अमल अपने लिए जो आपके लिए ख़ास होगा वो भी ले सकते हैं। और जो लोग इस अमल से फ़ायदा उठाना चाहें, इस अमल से फ़ायदा उठाएँ। बिस्मिल्लाह का अमल आप जिस मकसद के लिए भी करते हैं, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती है।